لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ عصر کا خلاصہ اور مضامین بیان ہو رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں بتا دیا کامیابی کا نسخہ، کامیابی کی طرف لے جانے والے اعمال، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو یہ اعمال اختیار نہیں کرے گا پھر وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. گویا نقصان والوں کا بھی بتا دیا اور نفع والوں کا بھی بتا دیا. اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم کون سی صورت کو اختیار کرتے ہیں، خسارے والی صورت اختیار کرتے ہیں یا نفع والی. جب ہم دنیا کے اعتبار سے اپنا چھوٹا سا نقصان بھی گوارا نہیں کرتے، کوئی سا معاملہ لے لو دنیا کا، تو ہم چھوٹا سا نقصان بھی گوارا نہیں کرتے. ہمارے بس میں ہوتا ہے تو اس سے حتی الامکان بچتے ہیں، اور اگر ہو جاتا ہے تو اس کی تلافی کی صورت کرتے ہیں کہ اگر یہ نقصان ہو گیا، یہ خسارہ ہو گیا تو اب اس خسارے سے بچیں کیسے، اس کی تلافی کی صورت سوچتے ہیں، تدابیر اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم اس نقصان اور خسارے سے بچ جائیں. تو دنیا کے اعتبار سے تو ہم ہر معاملے میں اس اصول پہ چلتے ہیں کہ نقصان نہ ہو، خسارہ نہ ہو، فائدہ ہو. ہر معاملے میں، چھوٹا معاملہ بڑا معاملہ. ہم چائے پیتے ہیں تو احتیاط سے پیتے ہیں کہ چائے کا کوئی ذرہ ہمارے کپڑے پہ نہ گر جائے. بھائی کیوں؟ بھلے گر جائے، کیا حرج ہے؟ نہیں یار، خسارہ ہے. کیا خسارہ ہے؟ بھائی دھبا ہو جائے گا. حتیٰ کہ گر جاتا ہے تو سب سے پہلے جا کے دھوتے ہیں کہ بھائی رہنے تو، دھونے دھل جائے گا اپنے وقت. کہتے ہیں نہیں یار دھبا رہ جاتا ہے، فوراً دھوتے ہیں. دوستوں کی مجلس جمی ہوئی ہے، بڑی اچھی چٹخارے کی باتیں ہو رہی ہیں، دل لگا ہوا ہے کہ باتوں کے دوران کوئی ہنسی آئی اور چائے گر گئی، تو ہم فوراً اٹھیں گے اور جا کے دھوئیں گے کہ نہیں یار بعد میں دھبا جائے گا نہیں، نیا سوٹ ہے خراب ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا. یعنی اتنا سا نقصان کہ قمیص پہ دھبا رہ جائے، اس سے بچنے کی تدبیر سوچنا. اور ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان سے بچنا، لافانی نقصان سے بچنا اور لافانی نفع حاصل کرنا، اس کے لیے کتنی سستی ہے، کتنی غفلت ہے، کتنی کمی ہے، کتنی کوتاہی، وہ ہم میں سے ہر ایک غور کرے. اب دیکھیے یہ اگر کپڑے پر چائے کا دھبا لگ بھی گیا تو نیا کپڑا مل سکتا ہے اور ہمارے بس میں ہے، خرید بھی سکتے ہیں، اسے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، سارے کام ہو سکتے ہیں.
کہ صدقے کا ثواب بھی لے سکتے ہیں اور نیا سوٹ بھی لے سکتے ہیں، مگر ہم کہتے نہیں، اس کو خوب استعمال کرو، اس سے خوب نفع اٹھاؤ، پھر اس کے بعد دوسرا سوٹ لیں گے، اگر یہ چائے کا دھبا لگا ہے تو اس کو دھوئیں گے، اس خسارے کو دور کریں گے۔ یعنی اتنا سا نقصان، اس کی تلافی کرنے کے لیے ہم کتنی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں اتنے غافل۔ تو یہ صورت ہمیں ابھار رہی ہے کہ دیکھو یہ آخرت کی 4 کام ہیں جنہیں اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ان چاروں کاموں میں تھوڑی سی بھی کمی، غفلت، سستی، کوتاہی ہو گئی تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا دھبا لگے گا کہ پھر اس کی تلافی ممکن نہیں، اسے دھونا ہی ممکن نہیں۔ تو فرمایا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، غور سے سن لو کہ تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ہر وقت نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس نقصان سے کیسے بچیں، کیا تدابیر اختیار کریں؟ کہتے ہیں وہ تدابیر یہ ہیں، 4 کام ہیں جو اس خسارے سے بچا سکتے ہیں، اس نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور وصیت کرتے رہے۔ تو ایمان لے آنا یہ خسارے سے بچا سکتا ہے، اور خالی ایمان پورے خسارے سے نہیں بچائے گا۔ وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرنے پڑیں گے۔ جہاں بھی قرآن نے ایمان کا تذکرہ کیا، عمل صالح کو ساتھ لایا۔ ایمان اور عمل صالح یہ ساتھ ساتھ ہیں، یہ 2 جوڑے ہیں، زمین آسمان، چاند سورج، دن رات، سیاہ سفید، ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ جوڑا ہے۔ بھائی خالی عورت، خالی مرد، ان کی زندگی دیکھ لو کیسی، دونوں کی زندگی ہو اور صحیح رخ پہ ہو تو دیکھیے کیسے خوشگوار زندگی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے یہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، ان جوڑوں میں حکمت ہے، ایسے ایمان اور عمل صالح بھی ایک جوڑا ہے۔ ایمان ہو عمل صالح نہ ہو، نقصان، خسارہ۔ عمل صالح ہو ایمان نہ ہو، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ کتنے لوگ بغیر ایمان کے کتنے عمل صالح میں لگے ہوئے، انسانیت کی خدمت، انسانیت کی بھلائی کے لیے کتنی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، مگر ایمان نہیں تو ان کے یہ عمل صالح خسارہ، ان کا نقصان۔ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر خسارے کی زندگی شروع ہوئی۔ تو اب کتنے سائنسدان لگے ہوئے ہیں انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں، کہ انسانیت کو نفع ملے، انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ دیکھیے یہ موبائل کے ذریعے ہم کتنی آسانیاں حاصل کر لیتے ہیں، کتنی سہولت حاصل کر لیتے ہیں۔ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جو سعودی عرب میں بیٹھا ہے اس سے بات کر لو، اس کے حالات پوچھ لو، دنیا کی کسی کونے میں بیٹھا ہے اس سے حال احوال لے لو۔ کتنی آسانی، کتنی سہولت، یہ کنہوں نے بنایا؟ یہ ان کا عمل صالح ہے نا، انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا۔ ایک سائنسدان نے بتایا کہ اب ایسے بھی نظام آ گئے کہ آپ کو پودینے دھنیا کی گڈی چاہیے تو گھر بیٹھے آن لائن آپ دھنیا کی گڈی منگا سکتے ہیں، مگر کس طرح؟ آپ کو وہ دھنیا کی خوشبو بھی مہیا کرے گا، آپ کے سامنے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا ہے، آپ کو دھنیا کی گڈیاں دکھائے گا، آپ کو جو پسند ہے اس گڈی کی آپ تازگی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی خوشبو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے گھر اس کی خوشبو بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایسا نظام آ گیا، ایسا بھی آ گیا کہ آپ کو میسیج کے ساتھ آپ کو گلاب کی خوشبو بھی آئے گی، آپ کو میسیج آئے گا اس کے ساتھ گلاب کی خوشبو بھی آئے گی۔ تو یہ کام کرنے والے کتنے لوگ انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک قسم کا عمل صالح میں اپنی زندگی کھپا رہے ہیں، مگر ایمان نہیں ہے تو کہاں جائیں گے بیچارے؟ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ ان کو دنیا میں نوبل پرائز بھی مل جائے گا، ان کی دنیا میں واہ واہ بھی ہو جائے گی،
یہ کروڑوں اربوں کما بھی لیں گے مگر کہاں جائیں گے؟ خسارے میں جائیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ جوڑا ہے، جب یہ دونوں ساتھ ہوں گے تو پھر یہ پرواز بہت اونچی ہوگی۔ جو یہ دو عمل اختیار کر لے گا اس کی پرواز بہت اونچی ہو جائے گی، مگر اس پرواز کو روکنے کی بھی ایک صورت ہے۔ اگر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ساتھ ساتھ ہوگا تو پھر یہ ایمان اور عمل صالح کا جوڑا قرب الہی کے منازل طے کرے گا۔ اور بھائی اگر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہوگا تو اس کی پرواز میں رکاوٹ آ جائے گی، اس کی پرواز رک جائے گی۔ کیا معنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی اتنی تلقین فرمائی جس کو دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مثالیں دے دے کر اس کی اہمیت کو ظاہر فرمایا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام سے عرض فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دیکھو کہ پانی کیا ایک جہاز ہے، اس کی دو منزلیں ہیں، ایک نیچے کی منزل اور ایک اوپر کی منزل۔ کچھ لوگ کو سیٹ جو ملی وہ نیچے کی منزل میں مل گئی، کچھ لوگوں کو سیٹ جو ملی وہ اوپر کی منزل میں مل گئی، اور یہ پانی کا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ پانی کا سسٹم یہ رکھا گیا ہے کہ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے وضو کے لیے، پینے کے لیے، نہانے کے لیے، تو مہینوں کے سفر ہوتے تھے، تو وہ اوپر جا کر پانی لے آئیں گے۔ اب نیچے والے کچھ عرصے تک تو اوپر سے پانی لاتے رہے، پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی روز روز اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر والوں کو پریشانی ہوتی ہے، اوپر والوں کی پریشانی کو چھوڑو، ہم نیچے سوراخ کرتے ہیں، جہاز کے اندر ایک سوراخ کر لیتے ہیں، تو نیچے تو پانی ہے، سمندر میں چل رہا ہے جہاز، بس بورنگ کر لیتے ہیں، پانی خود حاصل کریں گے، اوپر نہیں جائیں گے، اوپر جانے کی مشقت سے بچیں گے۔ اب یہ ایک اپنے اعتبار سے تو انہوں نے کام اچھا کرنے کی سوچا ہے، مگر پورے جہاز کے اعتبار سے بہت بڑا منکر ہے، بہت بڑا نقصان اور خسارے کا کام ہے۔ اب ان کے ذہن میں پلاننگ تو یہ ہے کہ بھئی اوپر والوں کو اذیت ہوتی ہے، اوپر والوں کو مشقت ہوتی ہے، لہٰذا ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں۔ اب یہ اس منکر میں لگنے لگے۔ اوپر والے اپنے نماز میں لگے ہوئے ہیں، اپنے روزے میں بھی لگے ہوئے ہیں، تلاوت میں بھی لگے ہوئے ہیں، ذکر میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ سارے کام بھی کرتے رہو، مگر نیچے والوں کو ذرا سمجھا کے آ جاؤ، سمجھا کے آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ۔ سارے اعمال کرتے رہنا اور بہت ضروری ہے، کرنے ہیں یہ اعمال۔ ان اعمال کے کرتے کرتے اگر تم اپنے اس اعمال میں دوام چاہتے ہو تو پھر نیچے والوں کو سمجھو کہ وہ اس منکر کا ارتکاب نہ کریں، اس منکر میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ یہ منکر ایسا خطرناک ہے کہ تم ضربیں لگا رہے ہوگے اور تم ڈوب جاؤ گے۔ جہاز میں پانی آ جائے گا، اور جہاز میں پانی آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پورا جہاز ہی غرق ہوگا، اوپر والے تھوڑی بچ سکیں گے، اوپر والے بھی جائیں گے۔ تو اب اوپر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قرآن کی تلاوت کو، ذکر اذکار کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بھائی چھوڑ دو، اس کو کرتے کرتے نیچے والوں کی تدابیر سوچیں گے کہ یا اللہ یہ نیچے والے اس منکر سے کیسے بچیں، کس طرح اس نقصان سے بچیں کہ یہ ان کا نقصان نہیں ہے، یہ ہمارا نقصان ہے۔ دیکھیں کیسی پاکیزہ مثال دی ہے کہ معاشرے میں جب منکر ہوں گے تو اگر ہم اپنی نیک اعمال میں لگے ہوئے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اگر منکر سے نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم سب ڈوبیں گے۔ اس منکر کے نقصان، اس پر آئے ہوئے اللہ کے عذاب، وہ سب ہم پر بھی آئیں گے۔ اس وقت بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا وہ ارتکاب معصیت میں مبتلا ہے۔ تو جب تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
پورے طور پر زندہ نہیں ہوگا تو پھر ارتداد عملی شروع ہو جائے گا، یعنی لوگ عملاً مرتد ہو جائیں گے۔ عملاً مرتد ہونے کے معنی کیا ہے کہ عملاً دین کو چھوڑ دیں گے، نماز کے فرض ہونے کو مانیں گے مگر نماز پڑھیں گے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ارتداد عملی، کہ عملاً نماز کو چھوڑ دیا اگرچہ اس کی فرضیت کے منکر نہیں ہے۔ ہاں اگر فرضیت کے جو منکر ہوں گے وہ کافر ہو جائیں گے۔ اور اللہ معاف فرمائے، میڈیا کے ذریعے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جب ارتداد عمل ہو چکا، عملاً ارتداد ہو چکا تو عقیدتاً بھی ارتداد ہو جائے، لہذا جو تھوڑا چار لفظ پڑھ لیتا ہے انگریزی کے تو پھر اللہ بچائے، وہ کہتا ہے ارے بھئی یہ نمازوں میں کیا رکھا ہوا ہے، وہ ایسی باتیں ہیں یہ تو اس زمانے کے لوگوں کو سدھارنے کے لیے تھیں، اس زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ روزہ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کی؟ اس زمانے میں کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا تو اس لیے روزہ رکھوایا گیا تھا۔ ارے اپنے مال کی زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس زمانے میں لوگوں کو ضرورت تھی تو کیا گیا تھا، اب تھوڑی ضرورت ہے۔ سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آسمان پہ پہنچو، زمین کو کی تہوں میں پہنچ جاؤ، یہ جدید دور ہے۔ اب اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی، یعنی ارتداد عقیدہ میں آ گئے، عمل سے عقیدے کے ارتداد میں آ گئے اور ایمان سے ہی خارج ہو گئے۔ تو جب تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہوگا تو پھر لوگ جو خود گناہوں میں مبتلا ہیں ان کے گناہوں کا وبال بڑھتے بڑھتے نیک لوگوں پر بھی پہنچے گا، اور نیک لوگ بھی پھر اس منکر سے بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں سود سے بچنا چاہتے ہیں، نہیں بچ سکتے، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، نہیں بچ سکتے۔ کیوں؟ کہ تواصی بالحق ختم ہو گیا، تواصی بالصبر ختم ہو گیا، یعنی نیکی کے پرچار اور نیکی کی دعوت دینے کے جذبے ختم ہو گئے، برائی سے روکنے کے جذبے ختم ہو گئے۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب برائی کو دیکھو، گناہ کو دیکھو تو ہاتھ سے اس کو روکو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دو، اس منکر کو روکو۔ دیکھو کہاں روکا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو منکر کو روکنے کی قدرت رکھتے ہیں مگر نہیں روکتے۔ بچہ موبائل پر دیکھ رہا ہے اور میں سامنے بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار بچہ ہے بس رہنے دو۔ حکم یہ تھا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدلو۔ اس کے ہاتھ سے بدلنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اور ہاتھ سے بدلنے کی ایک تفسیر علماء نے عجیب لکھی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ہاتھ سے بدل دو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دو۔ فَلْيُغَيِّرْهُ، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو روک دو، ہاتھ سے روکو نہیں فرمایا، تغییر، بدل دو۔ تغییر کس کو کہتے ہیں؟ بدلنا کس کو کہتے ہیں؟ بدلنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز سفید رنگ کی ہے اسے لال رنگ میں کر دو، تو اس میں آپ نے تغییر کی ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ ایک چیز کو سفید رنگ کالا رنگ کر رہا ہے اور وہ چیز کالے رنگ پر مناسب نہیں ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کو کالا رنگ کرنے سے روک دو، اس کو روک دیا آپ نے، اس نے چھوڑ دیا رنگ کرنا کالا، کچھ کالا رہ گیا کچھ سفید ہے، اس پہ رنگ کرنا ہے ہرا، تو فَلْيُغَيِّرْهُ، اب تبدیل کرو، یعنی اس کالے رنگ کو ہرے میں بدلو، یہ ہے یغیرہ۔ تب ہاتھ سے بدلنے کے معنی یہ ہیں کہ جو منکر میں مبتلا ہے اسے منکر سے روکو نہیں، کہ اسے روک دو گے آج تو دوسری دفعہ پھر کرے گا، یغیرہ، اس کو بدل دو، یعنی اس پر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ وہ چھوڑنے کے بعد اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یعنی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس پر اتنی محنت کرو، اتنی محنت پڑھو کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے ایسا بدل دو کہ اب نمازی بن جائے، جو بے نمازی تھا اب نمازی بن جائے، یہ ہے اپنے ہاتھ سے بدلنا۔ اب ہم اپنے ہاتھ سے تو ہم نے اس کو تو یہ تو کہہ دیا کہ یہ تو کیا نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھ، تو گناہ گار ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، جہنم میں جلے گا جو نماز نہیں پڑھے گا، تو یہ آپ نے تبدیل تھوڑی کیا اسے،
تبدیل یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی شفقت سے، محبت سے، پیار سے ملتے رہو ملتے رہو ملتے رہو، اس کے لیے دعائیں مانگتے رہو۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، یہاں تک کہ اس کو تبدیل کر دو، بے نمازی سے نمازی بنا دو۔ یہ ہے محنت، اور ایک دن میں تھوڑی بنے گا، مہینوں محنت کرنی پڑے گی۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ یعنی یہ ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے روکنے کا تھوڑی حکم ہے، بدلنے کا حکم ہے۔ روکنا اور بدلنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں روکو اس کو، ڈنڈا مارو، ڈنڈا مار کے کوئی رکنا تھوڑی ہے، وہ تو ابھی رکے گا تمہارے سامنے۔ اب بیوی نمازی نہیں ہے تو اسے مارو ڈنڈا، یہ تھوڑی ہے۔ اس پر اتنی محنت کرو اتنی محنت کرو کہ وہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس برائی کے اس منکر کو بدل دو اپنے ہاتھوں سے کہ وہ بے نمازی سے نمازی بن جائے، وہ تلاوت نہیں کرتی تلاوت کرنے والی بن جائے، وہ ذکر نہیں کرتی وہ ذکر کرنے والی بن جائے، وہ پردہ نہیں کرتی پردہ کرنے والی بن جائے۔ یہ ہے تغییر، یہ ہے تبدیلی۔ تو وہ ایک دن میں تھوڑی آئے گی، اس کے لیے تو محنت ہے، بار بار کی محنت ہے، برسوں کی محنت ہے، پھر کہیں جا کے تغیر ہو آئے گا، پھر تبدیلی آئے گی، ایک دن میں تھوڑی آئے گی۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، زنا کی میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرا جی چاہتا ہے کہ بس زنا کرنا، مگر اللہ کا حکم ہے کہ نہ کرو، میں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیجیے، میری مجبوری ہے۔ سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بڑے منکر کی اجازت لے رہا ہے۔ اب کیا ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ہے، اب اس کے دل سے زنا کے جذبے کو نکالنا ہے اور اس کو نیکی کے راستے پہ لانا ہے، صحیح رخ پہ لانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں فرمایا، یہ کیا تو کہ گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، غیرت نہیں ہے تجھے، غصہ نہیں کرنا۔ اچھا یہ بتاؤ، اب یہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ کی عملی تفسیر امام الانبیاء فرما رہے ہیں، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں کہ منکر میں تبدیلی لانی کیسے۔ اب اتنا بڑا منکر ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ جس عورت کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی بہن ہے نا، تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ تو یار سر میں نہیں چاہتا، عرب تھا اور عرب غیرت والی قوم ہے، اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، میں گوارا نہیں کرتا۔ تو فرمایا جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، اور یہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ہماری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو رسول میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرے باپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں جان سے مار دوں گا۔ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی نا، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے، اللہ کے رسول کیسے کر سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں وہ بھی کسی کی بیوی ہو، پھر بیٹی، پھر ماں، ہر محرم رشتہ گنوایا، اتنے رشتے گنوا دیے کہ اس کے دل سے اس عمل کی نفرت آ گئی اور اس کا جو داعیہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ مارا اور جا، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جا یہ کام نہ کر۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرے دل میں واہمہ بھی نہیں آیا کبھی زنا کا، پاک کر دیا اسے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے دست مبارک سے تبدیلی کر دی۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ایک لمحے میں تھوڑی اتنی سمجھایا، ایک ایک بات اس کے ذہن میں بٹھائی، یہاں تک کہ اس عمل کی برائی اس کے دل میں ایسی بیٹھ گئی کہ پھر اس کا واہمہ موت تک نہ آیا۔ یہ سلیقہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو منکر کو بدلنا ہے، منکر کو روکنا نہیں ہے۔ آج ہمیں غلطی کیا لگی ہے کہ وہ منکر کو روکو، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو۔ ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل میں برا خیال کرنا، یہ تدریجاً ہے کہ بھئی ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یعنی ایسی تدابیر اختیار کرو کہ تمہارے دل میں اس چیز کی برائی ہے، وہ تمہارے دل سے برائی اس چیز کی اس کے دل میں منتقل ہو جائے۔
اس کے دل میں بھی اس چیز کی ایسے برائی آ جائے جیسے تمہارے دل میں. یہ تمہارے دل کا سوز ہو، یہ تمہارے دل کا درد ہو، یہ تمہارے دل کی کڑھن ہو، یہ تمہارے دل کی فکر ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت آئی نذیر، بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. نذیر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل میں ایک داعیہ ہوتا ہے کہ سامنے والا منکر کو منکر سمجھ کر چھوڑ دے، اور اس کے دل میں اس منکر کی برائی آ جائے اور یہ اپنے اس نقصان اور خسارے سے نکل آئے. یہ درد ہوتا ہے اس کے دل میں. جیسے باپ کے دل میں اولاد کے لیے شفقت ہوتی ہے کہ اولاد سگریٹ کے عادی ہو گئی ہے، 2100 کا گٹکا کھاتی ہے، باپ کا دل تڑپتا ہے. اب وہ دل سوزی سے سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کھا، یہ تیرے نقصان کی چیز ہے، اس سے کینسر ہو جاتا ہے. اور باپ یہ سوچ کے کہ اگر میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا تو کیا ہوگا، اس کا دل بھراتا ہے، اور دل سوزی کے ساتھ بیٹے کی فکر کرتا ہے. یہ ہے نذیر، کہ وہ بیٹے کو ڈراتا ہے کہ بیٹا اس سے کینسر ہو جاتا ہے، اس سے لوگ مر جاتے ہیں، یہ بہت خطرے کی چیز ہے، بہت نقصان کی چیز ہے. جو جس سوز سے، جس درد سے، جس کڑھن سے، جس فکر سے باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے اس کو نذیر کہتے ہیں. یہ ہے نذیر. تو آج ہم میں وہ جذبے تو ہیں، بلکہ الٹا سامنے والے کی حقارت دل میں ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ یعز باللہ ہمارے دل میں اس کی کمی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی نفرت ہونی چاہیے، گناہگار کی نفرت نہیں ہونی چاہیے دل میں. گناہگار سے تو شفقت ہونی چاہیے. دیکھو ڈاکٹر جو ہے وہ مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرتا. لہٰذا ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں دستانے پہنتا ہے، منہ پہ نقاب لگاتا ہے. کیوں؟ مرض سے نفرت ہے اس کو، کہ یہ مرض مجھے نہ لگ جائے، میرے ہاتھ میں نہ آ جائے، میرے منہ میں نہ چلا جائے. تو مرض سے نفرت ہے، مریض کو قریب کر رہا ہے، مریض پہ جھک رہا ہے، مریض کی نبض چیک کر رہا ہے، مریض کو ہالے لگا کے اور اس کے بلڈ پریشر چیک کر رہا ہے. تو مریض کے ساتھ قریب ہو رہا ہے. اور مرض سے نفرت سے بچنے کے لیے ساری تدابیر. اگر اس کو مریض سے نفرت ہو جائے تو مریض کے قریب ہی نہیں جائے، تو مریض سے بھاگے گا. تو معلوم ہوا کہ گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی، گناہ سے نفرت کرنی ہے. اور ایسی نفرت کہ جو نفرت ہمارے دل میں ہے وہ اس کے دل میں آ جائے. اس درد اور کڑھن کے ساتھ اس گناہ سے نفرت کرتے ہوئے اس سے بات کرنی ہے. تو جب آدمی معاشرے میں برائیوں کے ختم کرنے کی فکر کرے گا اور نیکیوں کے پھیلانے کی تدابیر سوچے گا تو پھر، اور ہر شخص اس کام کو کرے گا تو پھر برائیوں سے رکیں گے اور سارے معاشرے میں خیر پھیلے گی. اور آج حال ہم سب کا یہ ہے کہ ایک غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ ایک علاقے میں جو ہے بادشاہ تھا، اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی دودھ کی کہ پورے علاقے سے دودھ جمع کرے. تو اس نے ایک حوض، ایک تو ترتیب یہ تھی کہ بھئی سب کو کہتا بھئی دودھ لاؤ. اب سب کو کہتا دودھ لاؤ تو یہ ہوتا کہ بھئی ہر ایک جو بادشاہ نے منگایا ہے تو اگر اس کی استعداد 1 کلو کی ہوتی تو 2 کلو لاتا، 2 کلو کی ہوتی تو 5 کلو لاتا، زیادہ سے زیادہ لاتا. تو بادشاہ اس زمانے کے اچھے ہوتے تو کہا بھئی بیچارے مشقت میں آ جائیں گے لوگ. تو اس نے یہ کہا کہ بھئی میں ایک حوض کھدوا دیتا ہوں اور اس میں ہر شخص اپنی بساط کے مطابق چاہے 1 کٹورا ڈالے، چاہے 1 کلو ڈالے، چاہے آدھا کلو چاہے 2 کلو جائے، جس کو جتنا ڈالنا ہو. کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے کتنا ڈالا ہے، بس اس حوض میں ڈال دو تاکہ صبح بادشاہ کے کام آ جائے دودھ. ایک ضرورت پیش آ گئی ہے ایمرجنسی میں. اب کیا ہوا؟ اب امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ معاشرے کی اصل حیت ظاہر ہو جائے کہ معاشرے کی کیا، لوگوں کے دلوں میں جذبے کیا ہیں، خیر خواہی کے ہیں یا بد خواہی کے. تو ہر ایک نے سوچا کہ بھئی میں تو پانی کا کٹورا ڈال دیتا ہوں، دوسرے دودھ ڈال دیں گے، کس کو کیا پتہ چلے گا. تو ایک آیا چپکے سے پانی ڈال کے چلا گیا. دوسرا آیا، اس کے ذہن میں بھی یہی کہ یار میں دودھ کیا ڈالوں، دودھ تو سبھی ڈال دیں گے، اگر میں پانی ڈال دوں گا بادشاہ کو کیا پتہ چلے گا.
تو صبح جب حوض کو دیکھا تو پانی سے بھرا ہوا دودھ تھا ہی نہیں، دودھیا کا ایک ذرہ نہیں تھا۔ معاشرے میں یہ حال ہے، بددیانتی کا، مفاد پرستی کا۔ یہ تو بادشاہ کے سامنے آ گیا، بادشاہ کو دودھ کی ضرورت نہیں تھی، وہ معاشرے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ امانت دیانت کتنی ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہ امانت دیانت کا حال ہے معاشرے میں۔ تو بھائی اس آیت میں بتا دیا کہ ہمیں فکر کرنی ہے معاشرے کی۔ فرد واحد ایمان اور عمل صالح کو اگر بچانا چاہتا ہے تو پورے معاشرے کی فکر کرنی پڑے گی۔ تو اب اگر ایک محلے میں 10,000 آدمی رہتے ہیں تو اگر ہر ایک دوسرے کی فکر میں لگے گا تو گویا کہ ایک آدمی کے لیے 999 آدمی فکر کر رہے ہیں، ہر آدمی کے لیے 999 باڈی گارڈ آ گئے، اس کے خیر خواہ آ گئے۔ اگر تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر پر عمل ہو جائے تو اگر ایک محلے میں 1000 آدمی رہ رہے ہیں، ایک بستی میں 1,00,000 آدمی رہ رہے ہیں، تو 99,999 آدمی دوسرے کی فکر کر رہے ہیں، تو کتنا پاکیزہ معاشرہ بنے گا۔ اور بنا، صحابہ کے زمانے میں یہ معاشرہ بنا کہ ہر ایک دوسرے کی فکر کرتا تھا۔ تو ایک سری 7 گھروں میں چکر جو لگا کر آئی تو وہ اسی طرح تو تھا کہ ہر فرد دوسرے کا فکر کرنے والا ہو۔ تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ایسی عجیب نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے کہ اس سے ہر فرد کے لیے 9,00,000 باڈی گارڈ بن جاتے ہیں، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ تو بھائی اگر ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کرنی ہے تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو اختیار کرنا ہے۔ اگر تواصی بالحق تواصی بالصبر میں کمی کوتاہی ہوگی تو ایمان اور عمل صالح میں بھی کوتاہی ہونے لگے گی اور اس پر جمنا مشکل ہوگا، جیسا کہ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ نیک عمل کریں، نہیں کر سکتے ماحول کی خرابی کی وجہ سے۔ اس لیے ماحول کو سنوارنا، سدھارنا یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ سورہ العصر کا پیغام ہی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اهد الناس والجان أجمعين، اللهم اهد الناس والجان أجمعين، اللهم اهد الناس والجان أجمعين، اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، واغفر أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وتجاوز عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔